بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مکہ مکرمہ کیوں آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے انہیں کہیں دور کر دیجیے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرمایا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیے جہاں بے آب و گیان میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں مکہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک کوئی پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے؟ آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ نے فرمایا، اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ جائیے، مجھے یقین کامل ہے اور پورا اطمینان ہے، خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں کا لگایا مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ پھر یہاں تک کہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس زمین میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی اور قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ہے۔ چنانچہ سورۃ مریم ابراہیم میں آپ کی دعا کا کچھ حصہ اس طرح ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولادوں کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتداء تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی۔ دعائے ابراہیمی کا اثر۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے 2 چیزیں طلب کی، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرا ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی، چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہو گئے کہ آج کروڑوں انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں اسی طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندری اور ہوائی رستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثیریت کا یہ علم ہے کہ باوجود یک شہر مکہ اور اس کے قریب وجور میں کہیں نہ کوئی کھیت ہے، نہ کوئی باغات، نہ باغیچہ، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس
اکثریت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے، پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں لاتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر اور عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے بھی میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکتوں کے اثر ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ کی یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا دے اور میری کچھ اولادوں کو بھی اپنا، اے ہمارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو، آمین ثم آمین۔